دیکھیں وہ جو آرمگیڈون ہے نا، جو آخری جنگ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اور امام مہدی علیہ السلام نے خود شرکت کرنی ہے، وہ تو ابھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک 7 سال کی جنگ کا اشارہ ملتا ہے. اوکے 7 سال کی جو جنگ کا اشارہ ملتا ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے، میری کیلکولیشن میں نے کبھی کلیم نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی دور ہے. اوکے یہ کچھ جو نشانیاں اس جنگ کی تھیں، جس میں 4 بلڈ مون کے بعد اس جنگ نے شروع ہونا تھا. 4 بلڈ مون 2022 23 21 22 23 میں آپ نے دیکھ لیے. 2020 میں کرونا، 21 میں 22 میں 23 میں، اب 24 میں وہ داخل ہو رہی ہے. 24 کا سیکنڈ ہاف مجھے کوئی پرسکون اور بڑا امن والا تو بالکل کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہا. آگے اللہ کی مرضی، وہ بدلنا چاہے بدل دے، مالک وہ ہے. میں تو جو اس وقت سچویشن ہے میں وہ دیکھ کے بتا رہا ہوں. 2 سیاروں کا میں نے بار بار ذکر کیا تھا، ایک مریخ اور ایک زہرہ، مارس اینڈ وینس. مارس اینڈ وینس جو ہے نا، ان کو بڑا دھیان میں رکھیے گا. یہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ہلچل مچا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سال زحل کا مارس اور وینس کی کنجکشن جو ہے وہ بہت خطرناک ہوئی ہے. ہاں کسی حد تک مشتری اس کو روکے گا، لیکن وہ ایسا ہی ہوگا کہ جنگیں رکتی چلتی رہیں گی. یعنی وہ ایک دم سے پوری فل فلیج وار تو نہیں ہے، لیکن وہ فل فلیج وار کے چانسز بہت زیادہ ہیں بائی دی اینڈ آف 2024. اور جون جولائی 2024 کے بعد سے نا بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. ایران اسرائیل تنازع، سر ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک حد ہوتی ہے برداشت کی بھی. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ان سے زیادہ کائنڈ، ان سے زیادہ محبت کرنے والا، ان سے زیادہ انسانیت کا بھلا کرنے والا کائنات میں نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے. کیا رسالت مآب نے جنگ نہیں کی؟ کیا بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی؟ تو جنگ کی ہے نا. کئی غزوات ہیں، کئی سریے ہیں جو رسالت مآب کے ظاہری جو ہے وہ وجود تو اب بھی ان کا موجود ہے، اب تو وہ مالک تو موجود ہیں، لیکن ظاہری جب ان کی جو ہے وہ سن مبارک چل رہا تھا تو تب بھی ہوئے. تو یہ ہونے ہیں. اور ایک چیز زندگی میں اور یاد رکھیے گا کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے، قربانی ناپاک خون کی نہیں دی جاتی. یہ جو پاک خون ہے نا، یہ کوئی بڑا ہی کوئی خاص ہے مسلمانوں کا کہ دنیا جہان میں یہ خون بہایا جا رہا ہے. پورے گلوب کے اوپر مسلمانوں کا خون ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس خون کی تاثیر اتنی بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ باطل میٹی جائے؟ وقت تو آنا ہے، وقت تو آنا ہے. قیمت تو دینی پڑتی ہے، ہر حال میں دینی پڑتی ہے. مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو گیا، برما میں روہنگیاز کے اوپر ہو گیا، میانمار میں، عراق میں، شام میں. لیکن ایک چیز اور ہے، 2 اہم حدیثیں جو مجھے اس ضمن میں یاد ہیں، جو میرے ذہن میں آتی ہیں. میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ I'm just the ordinary one. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام سے آگ کے شعلے بلند ہونے شروع ہونا تو آنے والے فتنوں کے لیے تیار رہنا. جس دن شام میں اور داعش کا اور یہ سارا چکر چلا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک شاید دنیا میں سکون نہیں آیا. رکتے چلتے یہ شروع ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث، اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہیں، وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. کیا یمنیوں نے، حوثیوں نے امریکہ اور برطانیہ کے بیڑے غرق نہیں کیے؟ ان کے پاس تو نہ یونیفارم ہے نہ جوتے ہیں. ایسے ہی ہے. مطلب وہ ایسی فوج ہے کہ جن کے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے. مطلب وہ لڑتے ہیں اور بڑا ٹکا کے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، یہ پورا ہونے کے قریب ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ چیزیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن میں نے ایک عرض کی تھی کہ 23 سے چیزیں شروع ہوں گی اور 27 تک لگاتار چلیں گی. میرے اپنے چینل پہ بھی، میرے چینل پہ بھی ہے. آپ نے کہا کہ الارم بجنے والا ہے، 27 میں الارم بجے گا. 27 میں شروع نہیں ہوگا، 27 میں وہ پیک کے اوپر ہوگا. 2023 سے یہ شروع ہو چکا ہے کام. ٹھیک ہے. اور یہ 2024
24 کے مڈل سے اس کو فلائنگ ایئر لگے گا، 25، 26 اور 27۔ 27 کے مڈ میں یا 27 کے آخر میں مسلمان ایک بہت بڑی یونٹی کے طور پہ سامنے آئیں گے، مسلمانوں کے آپس کے جو ہیں وہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے 2 بڑے ملک کھل کے یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، ایک کا تو آپ نے دیکھ لیا، جی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، دوسرے نو بھی دیکھ لو۔ اچھا، کم از کم 2 بڑے ملک جو کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ فلسطین کے بچے مر گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ سر اس ملک کے بادشاہ کے لیے باقاعدہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ہمیں تم سے پیار ہے، ہاں تو ہوگا نا سر، ٹھیک ہے، اسرائیلیوں نے چلائے ہیں، ہوگا سر، ٹھیک ہے۔ ابھی تو آپ کو بہت ساری اور چیزیں ہیں جو صرف فلسطین کے اوپر قبضہ نہیں ہے، فلسطین کے ارد گرد کے سارے ملکوں کے اوپر قبضہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان وہ بھائی جان، میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں بڑے دکھے ہوئے دل سے کہتا ہوں، جو علامہ صاحب نے کہا تھا، ہمارے تو کتابوں میں سے علامہ اقبال کو نکال ہی دیا گیا، ہماری کتابوں میں تو سوائے وہ پہاڑ اور گلیری کے اور کچھ چھوڑا ہی نہیں انہوں نے۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ تو کچھ اور ہے، تو کچھ اور شاعری ہے، وہ تو نہ صرف علامہ محمد اقبال نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ تمہیں یہ پرابلمز آ سکتی ہیں بحیثیت امت مسلمہ، اور اس کا علاج یہ ہے، صرف بتایا نہیں کہ یہ پرابلمز ہیں، وہ واقعی حکیم الامت اس لیے ہیں کہ انہوں نے علاج بھی بتایا ہے۔ وہ تجھی نہ کرو، ڈاکٹر کا کام تو دوائی دینا ہوتا ہے، نہ کھائیں۔ ہم نے تو جتنا زیادہ، ہم نے تو جو ہے نا علامہ اقبال کے گھر کو تعظیم تو کیا دینی تھی، ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو تعظیم تو کیا دینی تھی، ہم نے تو ان کے مزاروں کو پتہ نہیں کیا کیا کس چیز کے لیے اڈے استعمال کرتے ہیں ان کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل میں ملوث ہیں ہم لوگ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہے، اب یہ جو ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جب رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام سے آگ کے شعلے بلند ہوں، ایک اور حدیث ہے، تو اپنے گھروں میں آنے والی ان آفتوں کا انتظار کرو جو بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ سر شام دوں آج تو 6-7 سال پیچھے، زیادہ تو زیادہ، ٹھیک ہے، 6 یا 7 سال 8 سال پیچھے، نہیں، جب شام کی وہ جو داعش والا سارا ایپیسوڈ ہوا ہے، تو اس ایپیسوڈ سے لے کے آج تک بارش کے قطروں کی طرح ہی ہے نا، کبھی کوئی کبھی کوئی، کبھی کرونا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور سارے مسلمان، یہ تو ملت کو ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو کبھی تھا کہ جی مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حصے کو جو ہے وہ زخم پہنچتا تو باقی دوسرا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سر تکلیف ختم ہو گئی، سارے سن ہو گئے نا، کسی کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ سچی میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ وہ جو 7 سال کی اب جنگ کہہ رہے ہیں، یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہونی ہے؟ کب اب یہ چلے گی جنگ؟ یہ جنگ ابھی چلے گی سر، یہ یوکرین اور رشیا بھی کھلے گا، ساؤتھ چائنا بھی کھلے گا، شمالی کوریا بھی بیچ میں آ رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بار بار میں گوادر کا ذکر کرتا ہوں، ایسے ہی ہے یہ جنگ ہمارے دروازے تک آئے گی؟ سر ساڑیاں کندھاں تک آئے گی، دروازہ تو بڑی دور رہ گیا، ساڑی چھت تک پہنچے گی۔ اچھا، یہ آگ ہماری چھتوں تک پہنچے گی، دروازے تو بہت دور رہ گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنا آسان ہے؟ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہم موجود ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اب اس علاقے کی صفائی ہوگی، اور ایسی صفائی ہوگی کہ دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے۔ پاکستان جو ہے نا، اس کی صفائی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے قلعوں میں سے ایک قلعہ بنے گا۔ یہ وہی علاقہ ہے۔ رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، بخاری مسلم مستند حدیث ہے، متفق حدیث ہے، مستند متواتر روایات کے ساتھ مستند حدیث ہے، جس کے راوی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسالت مآب خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور مسکرائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس وقت مسکرانے کا سبب بتا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے لگتا ہے میرے پیچھے ایک اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا اور اس سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اگر اس کو دیکھیں تو خانہ کعبے کے دروازے کے بالکل سیدھی لائن میں پہلی بندرگاہ کراچی ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے یہ، اتنا ان طاقتوں کا جبر کا، ظلم کا نظام، ان کی اتنی نظریں کیوں گڑی ہوئی ہیں؟ سر سانو پڑھن نہیں نہ دیں دے، ان کو تو پتہ ہے کہ کہاں کیا ہونا ہے، وارٹیکس پوائنٹ کہاں ہے، انرجی کہاں سے اٹھتی ہے، ان کو تو پتہ ہے نا کہ کہاں سے کس نے ظہور کرنا ہے، کس علاقے میں کون سی فوج نے آنا ہے۔ ہمیں نہیں پڑھنے دیتے کیونکہ ہم کہیں اپنے والدین کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے آباء و اجداد کے رینیسنس پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔
بالکل صحیح ہے، یہ تو ان کو پتہ ہے، اس لیے تو اس علاقے کے اوپر ان کی پوری نظریں. بالکل صحیح ہے. شاہ جی عربوں کے حوالے سے کہ عربوں کی جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی ہونی ہے، سر- ان کے سر قلم ہوں گے. سر ہونا ہے. عربوں کے حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ روایات کیا کہتے ہیں؟ روایات بھائی جان، یہ جو علاقہ ہے نا خطہ عرب، رسالت مآب نے کہا تھا جب یہ خطہ عرب سبز ہو جائے تو قیامت کی نشانیوں کا انتظار کرو. آپ بھی عمرہ کر کے آئے تو ریسنٹلی آپ نے دیکھ لیا گیا. میں کوئی اللہ کی مہربانی ہے، میری اتنی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن میں کئی بار گیا ہوں، کئی بار آیا ہوں. جب میں پہلے کبھی اپنی ارلی جو ہے وہ لڑکپن میں بھی جاتا تھا تو بے آب و گیا پہاڑ ہوتے تھے مکے سے مدینے کے درمیان. اب دونوں طرف جو پہاڑیاں ہیں اس کے اوپر سبز ہے. ایسے ہی. خطہ عرب جب سرسبز ہو جائے، ٹھیک ہے. دوسری بات، رسالت مآب نے کہا تھا کہ تم دیکھو گے کہ یہ عرب کے بدو آپس میں بڑی بڑی عمارتوں کے مقابلے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. کبھی کریک ٹاور، کبھی دبئی ٹاور، کبھی برج خلیفہ، کبھی کوئی. یہ سارے بن رہے ہیں نا، تو بننے دیں. قدرت کے کام ہے یہ سارے کے سارے. ایک دفعہ یہ تو ہونا تو ہے، میرے کہنے سے نہیں ہونا، نہ میری خواہش سے ہونا ہے، نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ انٹینشن ہے. کرنا اللہ نے ہے اور یہ ہونا ہے. ہمیں لارنس آف اربیہ بھول گیا، ہمیں شریف مکہ بھول گیا، ہاں ہاں ہاں. اللہ کو تو نہیں بھولا نا. اللہ اکبر. واہ واہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ انہوں چھڑ دے گا؟ نہ جی نہ، بالکل نہیں. ہمیں پتا ہے نا کہ یہ سٹیٹس کیسے بنی، کیسے حجاز کا تقدس ختم کیا گیا. بالکل صحیح ہے. سر ادھر فلسطین میں بچے مارے تھے، ادھر شکیرہ آ کے ناچ رہی تھی. آئے. ادھر فلسطین میں جو ہے وہ ظلم کی انتہا ہو رہی تھی، اسی دن یہاں کانسرٹ ہو رہے تھے. کیا پیغام دے رہے ہیں یہ؟ اللہ اور رسول کے سامنے پیش نہیں ہونا، اللہ اور رسول کو جا کے جواب نہیں دینا. سر موت جہاں پہ، میرے لیے تو خیر موت بہت آسان اور بہت اچھی چیز ہے، میں تو انتظار کر رہا ہوں. میرے لیے تو وہ کائنات کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے جب میں نے جا کے مالک سے ملنا ہے. میرے لیے تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن ہاں، موت کا ڈر بھی تو لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ ہے کہ کسی سے جو کچھ کیتا وہ چتر پہنے نے. سر اتنی سی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فلسطین کے بچے شہید ہو جائیں اور ہمارے بچے بچ جائیں. نو، یہ نہیں ہوگا. سارے آدھے جان گے، واری آ گئی تھے، گیٹ ریڈی. میں بار بار ایک مصرع میرے یہاں لکھا ہوا ہے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. یہ خود بتائے گی کہ کیوں آنا ضروری ہو گیا تھا. انہوں نے کس طرح کی کر لیا سی انہوں نے. سر ہم لوگ اتنے ہو کے مطلب پوری دنیا میں مسلمان کام تو نہیں ہے. اگر یہ اکٹھے ہو جائیں یہ تباہی پھیر دیں، لیکن نہیں، نہ ہماری او آئی سی سوئی ہوئی ہے. یہ سب بکاؤ ہے، میرے سمیت سب بکاؤ. اللہ میں بھی نہیں بات کر رہا. اللہ آپ کو زندگی دے. شاہ جی یہ بتائیں کہ یہ جو کالے جھڈوں والے لشکر ہیں جنہوں نے شام سے، روایات میں آتا ہے کہ شام سے نکلیں گے، تو کیا یہ اب ایران جو ہے وہ اسرائیل پہ جو حملہ ہوا ہے سر یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ الگ معاملہ ہے؟ وہ ایک الگ، وہ آرماگیڈون اور ہے، وہ غزوہ ہند اور ہے، یہ غزوہ ہند نہیں ہے. وہ سینیریو کیا بن رہا ہے شاہ جی؟ وہ غزوہ یہ کیا ہونے والا ہے پھر؟ یہ تو بڑی جنگ ہے، یہ جو تیسری جنگ ہے یہ. اس کے بعد اب جب آبادی کم ہو جائے گی، لوگ تھوڑے رہ جائیں گے، پھر دوبارہ گیم شروع ہوگی اینٹی کرائسٹ اور کرائسٹ کی، اور پھر اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا. یہ قبضہ تو ہونا ہے. ہمارے ہاں یہ خیال ہے کہ جو لال قلعے تے پرچم، سر ساڈا نہیں جھنڈا لگن لگا اتنے. وہ اسلام کا جھنڈا لگنے کا ذکر ہے، وہ پاکستان کا جھنڈا لگنے کا ذکر نہیں بالکل ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے، وہ کچھ اور چیز ہے. وہ جو عرب جو ہے تم اپنے جو ہے ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے، وہ والی حدیث کے پورے ہونے میں ابھی وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو شاہ جی تیسری عالمی جنگ کا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے جی، یہ تیسری عالمی جنگ جل رہی ہے، اور مجھے بڑا ڈر ہے کہ یہ ایٹم بم چلیں گے اس میں. اللہ اکبر. مجھے بڑا ڈر ہے، میں بڑا سیریسلی کنسرنڈ ہوں. لیکن ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو بسم اللہ، دنیا کے کسی کونے تے بھی چلے جائیے، آ جانی ہے. جو مرضی اکٹھا کر لیں آ جانی ہے، جتنا مرضی سامان لے آئیں آ جانی ہے. موت نے کہاں سے اسرائیل درا کی میں روکو گے. اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا تھا نا جی، رسالت مآب کی حدیث ہے، یا مجھے نہیں اب یاد کہ مولا کائنات سے منسوب ہے، لیکن بہرحال ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ
اللہ رزق دیتا ہے سب کو. تو اگر کسی شخص کو ایسی چار دیواری میں بند کر دیا جائے کہ جہاں کوئی جا نہ سکے تو پھر اللہ اس کو رزق کہاں سے پہنچائے گا؟ تو مولا کائنات کا میرا خیال فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا وہیں سے آئے گا جہاں سے اس کی موت آئے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو موت نے بھی آ جانا ہے سر، تو رزق نے بھی آ جانا ہے. ان چکروں میں اپنے آپ کا بیڑا غرق مت کریں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء نے یہ جو آج ہم جو ہے نا وہ فلانا کافر تھے فلانا کافر تھے فلانا کافر کھیل رہے ہیں نا، اس کو تو رسالت مآب ختم کر کے گئے ہوئے. خطبہ حجۃ الوداع رسالت مآب کا مطلب جو خطبہ ہے اس میں آپ نے کیا یہ نہیں فرمایا 3 مرتبہ کہ کیا میں نے دین تمہیں مکمل پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل پہنچا. کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے بے شک حق ادا کر دیا. کیا میں نے دین مکمل طور پہ تم کو پہنچا دیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے مکمل طور پہ دین پہنچا دیا. تو اگلے جملے کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے تم سے صرف اس بات کا خوف ہے تمہارا قبلہ مال ہوگا. ساری پیسے دی کھیڑ ہے، ساری پراکسیز ہے، کوئی اس ملک کی پراکسی ہے، کوئی اس ملک کی پراکسی ہے، کوئی اس ملک کی پراکسی ہے. یہ ساری پیسے کی پراکسیز ہیں. کوئی شیعہ سنی وہابی کا مسئلہ ہی نہیں ہے گا. ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب. کون ہے اس میں اس کے اوپر انکار کرنے والا؟ جس سے رسول اللہ نے محبت کی اس کی محبت واجب، جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی یا جس سے رسول اللہ نے دشمنی کی اس کی دشمنی واجب. کون ہے جو اس رسول سے علیحدہ ہے؟ دین تو یہ ہے، باقی تو فروعات ہے.